بہن اور بھائی کا پیار، اگر پوری بات میں بتانے لگوں تو گھنٹے چاہیے رخصتی میں، بس غور کریں ایک بات بتانی ہے، اس لیے کہ بہنوں کو چھوٹے بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی سے بھی پوچھو کھڑا کر کے، بتا اولاد تو سب پیاری ہوتی ہے، سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ ہر کوئی کہے گا مجھے سب سے چھوٹا پیارا ہوتا ہے، سب سے چھوٹا سب سے پیارا ہوتا ہے۔ حضرت صغرا فرماتی ہیں دو تمنائیں کی، یا تو مجھے لے چلیں اور یا پھر اصغر کو یہاں چھوڑ جائے، تو ساتھ لے جانا تو ممکن نہ تھا، لیکن جب اصغر کی باری آئی، میرے حسین نے شہزادے کو گود میں اٹھا رکھا تھا، آئیں او یار دودھ پیتی عمر تھی اصغر کی، کان میں آ کے کچھ کہا، اصغر نے ہاتھ پھیلا دیے سیدہ صغرا کی طرف، اور گود میں لے کے مسکرا کے کہنے لگی بابا اب تو مجھے بھی جانا پڑے گا، یا تو اصغر کو چھوڑ کے جانا پڑے گا یا صغرا کو لے کے جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا میرے امام آگے بڑھے، کان میں آ کے اصغر کے کچھ کہا، کچھ کہنے کی دیر تھی، اصغر نے پلٹی ماری حسین کی گود۔ سیدہ صغرا کہنے لگی بابا آپ نے اصغر کے کان میں ایسا کیا کہہ دیا جو یہ میری گود سے چلا گیا؟ آپ نے فرمایا صغرا تم بتاؤ بیٹی، پہلے تم نے کیا کہا تھا جو یہ میری گود سے چلا گیا تھا؟ اب ذرا جواب سننا دونوں کے، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، سنیں مگر عاشق بن کے سنیں۔ کہا بیٹی تم بتاؤ تم نے اصغر کے کان میں کیا کہا تھا جو میری گود چھوڑ دی بیٹے نے؟ کہا میں نے اصغر کے کان میں آ کے کہا تھا اصغر زینب حسین کی بہن ہے اور صغرا تمہاری بہن ہے، حسین اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتے تو اصغر تم کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کہا میں نے اتنا کہا تھا تو یہ میری گود میں آ گیا۔ کہنے لگی بابا آپ بتائیے آپ نے کیا کہا تھا؟ میرے حسین قریب آئے، فرمانے لگے میں نے اصغر سے اتنا کہا تھا اصغر کربلا جا رہا ہوں، اگر رب نے 6 ماہ کے بچے کی قربانی مانگ لی تو پھر میں کیا کروں گا؟ کہا اتنی بات کہی تھی، اصغر نے فوراً پلٹا مارا، میری گود میں آ گئی۔ اللہ اکبر، یہ رشتے نبھائے ہیں کربلا والوں نے، اور یار سارے رشتے قربان کیے مصطفیٰ کے رشتے۔ خیر ہو بہن کے رشتوں کا خیال کر، اپنوں کی قدر کر لو، یہی بیان کربلا ہے۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا میرے حسین نے سیدہ زینب کے دروازے پہ کہا زینب میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اپنے شوہر کی طرف رخ کیا، کہنے لگی میرے سرتاج عبداللہ بن جعفر تیار کا جی میں جا رہی ہوں، اب پتہ نہیں خدا جانے ملاقات ہو کہ نہ ہو، میں اپنے حق معاف کر کے جا رہی ہوں، آپ اپنے حق معاف فرما دیں۔ اتنی بات کہی تھی حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کی آنکھیں برسنے لگی۔ آپ نے فرمایا زینب ایسا کر بیٹیاں میرے پاس چھوڑ دے، بیٹے اپنے ساتھ لے کے چلی جاؤ، اس لیے کہ بیٹے ماں کے بغیر مشکل سے رکا کرتے ہیں، بیٹیوں کو باپ پیارا ہوتا ہے، بیٹوں کو ماں پیاری ہوا کرتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ کہا بیٹے تیرے بغیر نہیں رکتے ہیں، بیٹوں کو تم لے کے چلے جاؤ۔ آپ نے شہزادوں کو لیا ہے، بیٹیوں کی طرف دیکھا، 2 بیٹیاں سیدہ زینب کی تھی، دیکھنے کے بعد کہا تھا بیٹی پردیس جا رہی ہوں، ماں کی 2 باتوں کو گانٹھ باندھ کے رکھنا۔ امی جان کون سی باتیں؟ کہا بیٹی نمبر 1 قرآن کی تلاوت مت چھوڑ دینا، نمبر 2 اگر دروازے پہ فقیر آ جائے تو اسے زیادہ دیر تک بیٹھا کر اس کے وقت کو ضائع نہ کرنا، جتنی جلدی ہو سکے فقیر کو بھیک دے کے رخصت کر دینا۔ اللہ اکبر، آپ نے بیٹیوں کو نصیحت کی ہے اور رخصت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ چلا، کربلا آیا، کربلا میں آنے کے بعد سیدہ زینب نے بیٹوں کی قربانیاں دی ہیں۔ بیٹوں کی قربانی کے بعد وہ وقت آیا کہ خاندان نبوت کا حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ کر کے ایک ایک فرد شہید ہو چکا تھا، مرد حضرات سارے شہید ہو چکے ہیں، خاندان نبوت کے جو کربلا میں موجود تھے۔ اب ذرا پڑھیے، پھر وہ شام غریبہ آئی ہے جس شام میں اہل بیت اطہار کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور یار تیرا تو کربلا کی طرح کچھ لگا بھی نہیں ہے دین پر، تجھے منہ چلانے میں کتنی دیر لگتی ہے، تو آسانی سے منہ چلا دیا کرتا ہے۔ فلاں میں یہ کمی ہے اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے مسئلہ یاد نہیں ہے۔ اور یار کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا کر،
کر تو نے مصطفیٰ کے دین کی کتنی قدر کی ہے, تجھے آقا کی شریعت کا کتنا لحاظ ہے. زبان چلانے سے پہلے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کرو, منٹ نہیں لگتے ہیں, کسی کی بھی عزت کی اچھال دیا کرتے ہو. اور یار خدا نے تمہیں تقوی بخشا ہے, اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یہ نہیں ہے کہ اگر 5 دن سے نمازیں پڑھنے لگے ہو تو پھر ہر کسی کو نظر میں خاطر میں نہ لاؤ. اگر تم 5 دن سے تم نے داڑھی رکھ لی ہے تو دوسروں کو تانے دے دے کے مار دو. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. اور یار لہجے میں نرمی لاؤ, زبان میں مٹھاس پیدا کرو. تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, اگر تیری زبان میں مٹھاس نہیں ہے تو تجھے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے. اگر تیرے لہجے میں نرمی نہیں ہے تو تجھے اسلام سے رشتہ رکھنے کا, دعویٰ کرنے کا ادھیکار نہیں ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا لہجہ بھی نرم ہوتا ہے, زبان بھی نرم ہوتی ہے, نظریں بھی نیچی ہوتی ہیں. اور تیری اوقات کیا ہے, تو ہے کیا, تیری حیثیت کیا ہے, جسے چاہا زبان چلا کے ڈانٹ دیا, جسے چاہا تو نے تانے دے دیا. اور یار یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور خدا کی قسم سب سے بہتر خدا کے نزدیک وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوا کرتے ہیں, جس کے لہجے نرم ہوتے ہیں, جس سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا کرتی ہے. اور یار خیر ہو تمہاری, اللہ بھلا کرے اس امت کا. خدارا زبان کو لگام لگا کے رکھا کرو. تیرا میرا تو دین پہ کچھ لگا بھی نہیں ہے. اسلام کی قدر کر لو, دین کی قدر کر لو. اور یار خدا جانے اس محفل میں کسے کہہ دوں کہ یہ پاپی ہے, کسے کہہ دوں یہ جہنمی ہے, میں تو نہیں جانتا, میرا رب جانتا ہے. خدا جانے تم میں کوئی ایسا بھی ہوگا جب دنیا سو جاتی ہوگی وہ اٹھ کے اپنے رب کو مناتا ہوگا. کیا پتا تم میں ایسا بھی ہو کہ رات کے سناٹے میں اپنے رب کو منا لیتا ہو. اور یار خدا جانے کسی کا رشتہ مصطفیٰ سے کیسا ہوگا. خدا جانے کسی کا دل راتوں میں اٹھ کے مصطفیٰ کے لیے روتا ہوگا. تو نے کیسے کہہ دیا صرف تو پارسا ہے. اور خدا کی قسم سجدے کافی نہیں ہے, بلکہ جنت میں جانے کے لیے اخلاق ویسا ہو جیسا اخلاق مصطفیٰ نے دیا ہے, اہل بیت مصطفیٰ نے دیا. بے شک سبحان اللہ. آؤ خدا کی قسم آج دروازے پہ فقیر آ جاتا ہے تو کہتے چل بھاگ, تجھے بھیک نہیں دیں گے. وہ یار نہیں دینی ہے مت دے, لیکن کم سے کم کسی کو رسوا تو نہ کر. تیرے دروازے پہ کوئی ضرورت مند آیا ہے تو اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کرنی ہے مت کر. نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں, لیکن کسی کو رسوا کرنے کا حق نہیں ہے تجھے. لوگوں نے اماموں کو رسوا کر کے نکالا. بریلی والے بڑا فخر کرتے ہیں اپنے اوپر کہ اعلی حضرت کے پڑوسی ہیں. یار شرم آ رہی تھی مجھے اس گاؤں کا نام سننے کے بعد. یہ اسی بریلی کے پڑوس کی بات ہے. کم سے کم تمہیں اپنے باپ دادا کے خون کا اثر باقی نہ تھا, کم سے کم میرے رضا کے پڑوسی ہونے کو تو عطا کر دیتے. ہاں وہ ظلم کیا ہے اس قوم نے اپنے ائمہ کے ساتھ, علماء کے ساتھ. یاد رکھنا تمہیں خدا بھی معاف نہیں کرے گا. کسی کا دل دکھانا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اگر کسی کا بھلا نہ کر سکو تو دل بھی نہ دکھایا کرو. آج خدا نے تمہیں کسی کے اوپر حاکم بنایا ہے تو ایک دن تمہارے اوپر بھی حکومت ہوگی. حضرت علی نے فرمایا تھا لوگوں امیروں سے کم ڈرنا, غریبوں سے زیادہ ڈرنا. غریبوں سے زیادہ ڈرنا. کہا حضور غریبوں سے کم کیوں؟ فرمانے لگے اگر غریب کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آہ سیدھی اللہ کے اجابت کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہے, سیدھی رب کی بارگاہ میں اس کی آہ جاتی ہے. فرمایا امیر کا دل ٹوٹا تو بچ سکتے ہو, غریب کی آہ پڑ گئی تو بچ نہیں سکتے. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے, ایک نئی شادی ہوئی, پورا دونوں جوڑا دلہا دلہن کا کھانا کھا رہے تھے. دروازے پہ دستک ہوئی, ہے کوئی جو مجھے بھیک دے؟ شوہر نے بیوی کو اشارہ کر کے کہا جا فقیر آیا ہے اسے بھیک دے دے. وہ آئی, اس نے بھیکاری کو دیکھا بے ہوش ہو کے گر گئی. فقیر تو چلا گیا. بعد میں شوہر آیا, بیوی کو اٹھایا, پانی چھڑکا چہرے پہ, عورت کو ہوش آیا. کہا کیا ہو گیا تھا, بے ہوش کیوں ہو گئی؟ اس نے کہا کیا بتاؤں, میرا تمہارے ساتھ جو نکاح ہوا یہ دوسرا نکاح ہے. تم سے پہلے میرا نکاح ہوا تھا. کہا تم سے پہلے جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اسی کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی. اسی طرح دروازے پہ فقیر آیا, اس نے مجھے نہیں بھیجا, خود گیا. اور جانے کے بعد اس نے فقیر کو گالیاں بکی, اسے تانے دے کے واپس کر دیا. کہنے لگی میری اس سے کچھ دن کے بعد ناراضی ہو گئی, اس نے مجھے طلاق دے دی.
کہا پھر میرا نکاح آپ کے ساتھ ہو گیا. کہا بے ہوش کیوں ہوئی؟ کہنے لگی جب میں دروازے پہ گئی نا تو وہ فقیر کوئی اور نہ تھا بلکہ وہی تھا جس کے نکاح میں پہلے گئی تھی. کہ اللہ کا عذاب دیکھو کہ اس نے ذرا سے دنوں میں تختی پلٹ ڈالا. شوہر مسکرا کے کہنے لگا خاتون اسے پہچانا مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں. کہنے لگی جو تیرے دروازے پہ فقیر بن کے گیا وہ میں تھا. بے شک سبحان اللہ. اور جسے گالیاں دی تھی تیرے شوہر نے وہ میں تھا. آج تو میرے نکاح میں گئے. او یار اللہ سے ڈرا کرو. دیر نہیں لگتی اسے تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈالنے میں. اگر آج تیری بلڈنگ بنائی ہے اور تیرے پڑوس میں کوئی ٹھیلا چلا رہا ہے تو اس میں تیرا کمال نہیں, وہ تو اللہ کی مرضی ہے جسے چاہ کے کہاں رکھ دے, جہاں چاہے وہاں رکھ دے. ڈرا کرو اللہ سے. ہو سکتا ہے کل اس کی جگہ اللہ تمہیں کھڑا کر دے اور تمہاری جگہ اسے کر دے. ہو سکتا ہے نا. اللہ توفیق دے. اور بھائی رشتوں کی قدر کیا کرو, کسی کو تانے نہ دیا کرو. اگر کسی کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتے تو مت کرو, کم سے کم برا بھی نہ کیا کرو, ورنہ قیامت کے دن بڑا بھاری پڑے گا. ایک دن مرنا ہے جوانوں. آج خانصابی میں کوئی ہمارا مقابلہ نہ کر سکے کوئی بات نہیں. آج جیسا چاہے ہم بکلیں, جو چاہے بول لیں, لیکن یاد رکھنا اللہ جب قبر میں گرائے گا پھر ایسی سزا دے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا. مرنے سے ڈرا کرو, آخرت کا انتظام کرو.